اب یہاں پر حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کی بارگاہ سے پناہ طلب کرو شیطان کے وسوسوں سے بچنے کے لیے اور شیطان تمہارے پاس آئے اس سے بچنے کے لیے۔ تو شیطان کی جو حالی ہے، شیطان کا آنا یا شیطان کی صحبت، یہ بھی نقصان دہ چیز ہے کہ دونوں سے پناہ طلب کی۔ تو یہ کوشش کریں جو حافظ ہے خاص اور ان کو تو یہ مقام ویسے ہی یاد ہے، تو یہ جو قرآن کے کلمات ہیں، لفظ کل آ رہا ہے نا، کل چھوڑ دیں، آگے جو لفظ آ رہے ہیں ان کے ذریعے سے اللہ کی پناہ طلب کریں وقتاً فوقتاً، جب بھی ضرورت ہو اس کی پناہ طلب کریں۔ جب کوئی شیطانی خیال آ گیا، کوئی برا خیال آ گیا، کسی فرد کو، کسی شریعت کے حکم کو ترک کرنے کا خیال پیدا ہوا یا کسی برائی کے کرنے کا خیال پیدا ہوا، تو یہ خالص شیطان کی طرف سے ہے، فوراً اپنے رب کی پناہ طلب کریں شیطان کے حملے سے بچنے کے لیے۔ اسی طرح قرآن پاک کے اندر سورہ مریم کے اندر حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پناہ طلب کرنے کا ذکر موجود ہے کہ حضرت مریم موجود تھی اپنے مکان میں، تو جبریل علیہ السلام ایک بھرپور انسانی بشری شکل میں تشریف لے آئے۔ اب ظاہر ہے کہ بڑی نیک تھی، پاک دامن تھی، پارسا تھی اور قواری بھی تھی، اور یہ یکدم ایک خوبصورت اور نوجوان اچانک آپ کے سامنے آ گیا، تو اسے آپ نے خطرہ محسوس کیا۔ قالت اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اگر تیرے اندر اللہ کا کوئی خوف ہے، تقیہ، اگر کسی قسم کا کوئی خوف تیرے اندر اللہ کا ہے، اگر تیرے اندر تقویٰ ہے، میں تجھ سے رحمان کی پناہ طلب کرتی ہوں۔ مطلب وہ معلوم ہوا کہ اگر عزت کو خطرہ ہے، کسی کی طرف سے عزت کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے، تو پھر بھی فوراً اپنے رب کی پناہ طلب کریں۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، جب انہوں نے کہا تھا کہ گائے ذبح کرو، تو انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہو، فرمایا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں جاہلوں میں سے بچ جاؤں۔ میں مذاق کرنا یہ تو جاہلوں کا کام ہے، تو میں جہالت سے بھی اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں۔ تو گویا کہ جو جہالت ہے یا جہالت والے کام ہیں، جہالت والے عمل ہیں، جہالت والا برتاؤ یا رویہ ہے، اس سے بھی اللہ کی پناہ طلب کرنی چاہیے۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں کیا تھا کہ اے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں اس بات سے کہ میں تجھ سے اس بات کا سوال کروں جس کا مجھے علم نہیں، اور اگر تو مجھے نہیں بخشے گا، مجھے پہ رحم نہیں کرے گا، تو میں تو خاسرین میں سے ہو جاؤں گا۔ تو اس طرح کوئی ایسا عمل بندے سے ہو گیا جو نہیں چاہیے تھا کرنا، تو اس کو چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں وہ پناہ طلب کرے۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی والدہ، تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، بے شک میں اس مریم کو اور اے اللہ اس کی اولاد کو شیطان مردود کے شر سے بچانے کے لیے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ تو اب وہ مریم تو اس وقت پیدا ہوئی تھی اور وہ اس قابل تو نہیں تھی کہ وہ خود اللہ کی بارگاہ میں پناہ طلب کرتی، تو اب ان کی والدہ نے پناہ طلب کی کہ اے اللہ اس کو بھی اور اس کی اولاد کو بھی شیطان کے شر سے بچانے کے لیے میں تیری پناہ طلب کرتی ہوں اور تیری پناہ میں ان کو دیتی ہوں۔ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، شیطان مردود کے شر سے بچانے کے لیے میں اس مریم کو اور اس کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ اور اس کا نتیجہ بھی یہ ہوا، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس بچے کو چوکا مارتا ہے، اس کو چھوتا ہے، اس کو انگلی چبوتا ہے، بچہ روتا ہے اور چیختا ہے۔ یہ ہر بچے کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے، کہ عیسیٰ علیہ السلام کی
ولادت پر ان کے ساتھ شیطان نے یہ معاملہ نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت مریم کی والدہ نے ان کی ولادت کے وقت دعا مانگی تھی کہ اے اللہ اس مریم کو اور اس کی اولاد کو شیطان حضور کے شر سے بچانے کے لیے میں تیری پناہ میں دیتی ہوں. تو اللہ کی پناہ میں دے دیا پہلے سے ہی اولاد کو. تو اب جب وہ اولاد ہوئی عیسیٰ علیہ السلام تو پھر شیطان نے وہ حرکت ان کے ساتھ نہیں کی جو عام بچوں کے ساتھ وہ کرتا ہے. تو اس لیے معلوم ہوا کہ جو چھوٹے بچے ہیں جو خود پناہ طلب نہیں کر سکتے تو اب ان کے جو سرپرست ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو اللہ کی پناہ میں دیں. بخاری کی حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن اور امام حسین ان دونوں شہزادوں کو اللہ کی پناہ میں دیا کرتے تھے. اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. یہ بخاری کی حدیث ہے. آپ امام حسن حسین دونوں کو مخاطب کر کے کہتے تھے کہ میں تم دونوں کو اللہ کے کامل کلمات کے ذریعے اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں ہر شیطان کے شر سے بچنے کے لیے, ہر زہریلے جانور کے شر سے بچنے کے لیے, اور ہر نظر لگانے والی بری نظر لگانے والی آنکھ کے شر سے بچنے کے لیے تمہیں اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں. اور پھر فرمایا کرتے تھے کہ تمہارے دونوں شہزادوں کو کہ تمہارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام اپنے شہزادے اسحاق اور اسماعیل علیہ السلام کو بھی ان کلمات کے ذریعے اللہ کی پناہ میں دیا کرتے تھے. تو قرآن کے متعدد مقامات میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں جن میں ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ سے پناہ طلب کرنا اپنا معمول بنائیں. اور کتب احادیث کے اندر تو باقاعدہ کتاب المعوذات کے عنوان سے پورے کے پورے چیپٹر ہیں جن میں مختلف مواقع پر پناہ طلب کرنے کے کلمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائے. ابو داؤد, ترمذی, نسائی, مسند احمد ان میں یہ روایت ایک شخص آیا, اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ کلمات سکھائیں جن کے ذریعے میں اللہ کی پناہ طلب کیا کروں. تو آپ نے انہیں اس موقع پر فرمایا کہ یہ پڑھو اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی ومن شر بصری ومن شر لسانی ومن شر قلبی ومن شر منی. فرمایا تم یہ کہو اے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں کان کے شر سے بچنے کے لیے, آنکھ کے شر سے بچنے کے لیے, زبان کے شر سے بچنے کے لیے, اور دل کے شر سے بچنے کے لیے, اور منی یعنی شرمگاہ کے شر سے بچنے کے لیے. اس کا مطلب یہ کہ یہ کان, آنکھ, زبان, دل اور شرمگاہ کے شر سے بچنا یہ بہت اہم چیز ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا, بخاری کی حدیث ہے, جو مجھے زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے دے میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. تو اب نبی کریم علیہ السلام نے اس شخص کو ان اعضاء کے شر سے بچنے کے لیے یہ کلمات تعلیم فرمائے. اسی طرح مسلم کی حدیث میں ہے, آپ خود اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع من قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا یستجاب لها. کہ اے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں ایسے علم سے جو نفع نہ دے, اور تیری پناہ طلب کرتا ہوں ایسے دل سے جس میں خشوع اور خضوع والی کیفیت نہ ہو, اور ایسے پیٹ سے جو سیری نہ ہو, ایسے نفس سے جو حرص اور طمع ہر وقت لگا ہوا ہو اور سیری نہ ہو, ایسے نفس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں, اور ایسی دعا سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں جو دعا قبول ہی نہ ہو. جب لاپرواہی سے دعا مانگیں توجہ اور طرف ہے, دعا اللہ کی مانگ رہے ہیں, ایسے ہاتھ بھی پوری طرح سیدھی طرح نہیں اٹھائے, کبھی ہاتھوں کو ادھر ادھر کر رہے ہیں, تو غافل دل کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا. یہ حدیث کا مضمون ہے.
تو ایسا علم جو نفع نہ دے، ایسا قلب جس میں خشوع نہ ہو، ایسا نفس جو کبھی سیر نہ ہو، اور ایسی دعا جو قبول نہ ہو، ان سے نبی کریم علیہ السلام پناہ طلب کیا کرتے تھے۔ اس طرح اور بھی بہت سارے کلمات ہیں، مختلف چیزوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی پناہ طلب کرتے تھے۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ جب رات کو تمہیں ڈراؤنا خواب آئے، حدیث میں ہے کہ جو شیطان ہے وہ خواب میں بندے کے ساتھ کھیلتا ہے، اس کو ڈراتا ہے۔ تو فرمایا کہ جب رات کو تمہیں ڈراؤنا خواب آئے تو اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کر لیا کرو، تعوذ پڑھ لیا کرو، اور 3 بار بائیں طرف تھو تھو کر کے ایسے تھوک دیا کرو، ہلکا سا ایسے تھو تھو کر دو 3 دفعہ، تو یہ پھر خواب آگے بیان نہ کرو، یہ تمہیں کسی قسم کا کوئی ضرر یا نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اسی طرح بخاری مسلم کی حدیث میں ہے کہ جب گدھے کو ہینگتا ہوا سنو تو تعوذ پڑھا کر اللہ کی پناہ طلب کیا کرو، اس وجہ سے کہ وہ شیطان کو دیکھ کر چیختا ہے۔ اس مسند احمد کی روایت میں ہے کہ جب تو کتے کو بھونکتے ہوئے سنو تو اللہ کی پناہ طلب کیا کرو، یعنی تعوذ پڑھا کرو۔ اسی طرح جب بیت الخلاء میں جاؤ تو بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ جو خبائث، جو خبیث جن ہیں اور جنیاں ہیں، نر اور مادہ جنات، ان کے شر سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ طلب کر لیا کرو۔ اسی طرح بخاری مسلم کی حدیث میں ہے کہ بندے کے اندر جب بندے کو یہ بندہ سوچتا ہے تو کہتا ہے اس چیز کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا۔ اچھا، اس چیز کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا۔ اور پھر بعد کا خیال آتا ہے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ فرمایا جب یہ خیال آئے تو پھر تعوذ پڑھ لیا کرو، اللہ کی پناہ طلب کر لیا کرو، کیونکہ یہ جو خیال آیا یہ شیطان کی طرف سے۔ اسی طرح ابو داؤد کی روایت میں ہے اگر زبان سے کلمہ کفر کیا نکل گیا ہے پھر بھی تعوذ پڑھا کرو۔ اگر کوئی شخص تمہارے سامنے دیدہ رشتہ حد درمی کی بنیاد پر حق کا انکار کر رہا ہے تو وہ بھی شیطان کی طرف سے ہے، فوراً اللہ کی پناہ طلب کر لیا کرو۔ تو اسی طرح غصے کے بارے میں ہے، بخاری مسلم کی حدیث میں ہے، سلیمان بن سرد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام تشریف فرما تھے تو ایک شخص بڑے غصے کے اندر تھا اور وہ گالی بول رہا تھا، گالیاں بک رہا تھا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے ایسا کلمہ معلوم ہے اگر یہ پڑھ لے تو اس کی یہ غصے کی کیفیت جاتی رہے، اور وہ کلمہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو جب اس کو کسی نے جا کر بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ تم تعوذ پڑھ لو تو یہ تمہاری کیفیت غصے والی چلی جائے گی، تو اس نے کہا کہ میں کوئی پاگل ہوں میں یہ پڑھوں، یعنی اس نے پڑھنے سے انکار کر دیا۔ تو احادیث مبارکہ میں مختلف مواقع پر، قرآن پاک میں مختلف مواقع پر تعوذ پڑھنے کی ہدایت فرمائی گئی ہے، تعلیم دی گئی۔ اب اگر یہ تم سارے مقام یاد نہ بھی رکھ سکو تو اتنا دیر میں آپ رکھ لیں کہ کوئی برائی کا خیال پیدا ہو، شریعت کے حکم کو چھوڑنے کا خیال پیدا ہو، یا شریعت کے حکم کی خلاف ورزی کرنے کا خیال پیدا ہو، یا کوئی بھی خلاف شرع کام تمہارے سامنے ہو، تمہاری زبان سے ایسی بات نکلے، تمہاری آنکھ اس طرف اٹھے جہاں شریعت نے منع کیا، اس طرح کی کوئی بھی کیفیت ہو تو فوراً تعوذ پڑھیں اور شیطان مردود کے شر سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ طلب کریں۔ ٹھیک ہے؟ تو یہاں کیونکہ ہماری گفتگو خاص طور پہ وہ قرآن کے حوالے سے تھی، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود کے شر سے بچنے کے لیے پناہ طلب کر لیا کرو اللہ کی۔ تو یہاں ترجمے میں آپ نے دیکھا کہ میں جو لفظ بول رہا ہوں کہ شیطان مردود کے شر سے بچنے کے لیے، بظاہر جو الفاظ ہیں اعوذ باللہ، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ سے یا اللہ کی، شیطان الرجیم، شیطان مردود سے، تو یہاں وہ لفظ شر تو نہیں ہے نا، لیکن آپ سورہ فلق اور سورہ ناس کو دیکھیں تو وہاں پر کیسے ہے؟ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق،
اور آگے جہاں جہاں بار بار شر کا لفظ آ رہا ہے. تو یہ جو مختلف مقامات ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہاں پر بھی یہ لفظ مقدر ہے. جیسے میں نے بتایا نا وہ قرآن سے تفسیر کرنا. تو اسی طرح وہ بعض مقامات میں ایک لفظ مذکور ہے، دوسری جگہ پر اختصار کی خاطر اس لفظ کو ذکر نہیں کیا گیا، اور وہ فامے کے اوپر جو سامع تھا یا پڑھنے والا تھا قاری، اس کے ذہن پر چھوڑ دیا گیا کہ وہ خود ہی سمجھ لے گا کہ یہاں یہ لفظ ایسے ہی پڑھنا ہے. تو جو اہل لسان ہوتے ہیں ان کے لیے تو مسئلہ آسان ہوتا ہے. باقی جو لوگ ہیں مگر وہ بھی اسے بار بار پڑھتے ہیں، جب مناسبت بن جاتی ہے تو ان کا بھی ذہن ادراک کر لیتا ہے کہ یہاں پر یہ لفظ مقدر ہے. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں شیطان مردود کے شر سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتا ہوں یا اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. ٹھیک ہے، اور اس کا ترجمہ کرنا ذرا واضح ہو جاتا ہے، پوری طرح بات سمجھ میں آ جاتی ہے. تو آئندہ سے یہ بات آپ یقینی بنائیں، کیونکہ ہم جو پڑھ رہے ہیں تو عمل کے لیے پڑھ رہے ہیں. ہم نے پڑھنا ہے اور ساتھ ساتھ اپنا عمل کا جائزہ لینا ہے، اپنا محاسبہ کرنا ہے، اور جو عمل کے حوالے سے ہمارے اندر کمی ہے اس کمی کو ہمیں پورا کرنا ہے. اور یہ بات پیش نظر رکھنی ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ پورے اسلام میں داخل ہو جائے، تو قرآن کی ساری تعلیمات پہ عمل کرنا ہے. تو یہ تعوذ پڑھنا مختلف مواقع پر یہ قرآن کا حکم ہے، یہ حدیث پاک کا حکم ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو آپ یقینی بنائیں. مختلف مواقع جو قرآن و سنت میں خاص طور پہ ذکر کیے گئے ہیں ان مواقع پر، اور اس کے علاوہ ان سے ملتے جلتے جو مقامات ہیں ان مواقع پر آپ تعوذ پڑھنا اپنا معمول بنائیں. تو پہلے جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو تعوذ پڑھتے ہیں، اس کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ تسمیہ. تو تسمیہ دراصل یہ قرآن پاک کی صورتوں کے امتیاز کے لیے نازل کی گئی ہے. یہ بزرگ کی روایت ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ تسمیہ کے نزول سے پہلے صورتوں کا امتیاز نہیں ہوتا تھا، تو پھر بسم اللہ شریف نازل کی گئی، اور اس کو ہر سورت کے شروع میں ذکر کر دیا گیا تاکہ جب آپ ایک سورت پڑھ رہے ہیں، سورت فاتحہ آپ نے کمپلیٹ کی ہے، آگے جب بسم اللہ پڑھیں گے تو پتہ چل گا کہ نئی سورت آ گئی، سورت البقرہ. سورت البقرہ جب ختم ہوگی پھر آگے جب بسم اللہ آئے گی تو پتہ چلے گا نئی سورت شروع ہوگی ہے، سورت آل عمران. تو بسم اللہ کو قرآن پاک میں خاص طور پہ سورتوں کے امتیاز کے لیے ذکر کیا گیا. بعض احادیث کے اندر ہے جو کام بغیر الحمدللہ کے شروع کیا جائے وہ برکت سے خالی ہوتا ہے. یہ ابو داؤد کے اندر روایت ہے اور ابن ماجہ مسند احمد میں بھی موجود ہے، اور ابو داؤد اور ترمذی اور مسند احمد میں یہ روایت ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ خطبہ جو تشہد سے خالی ہو تو وہ برکت سے خالی ہے، وہ کٹے ہوئے ہاتھ کی طرح ہے. تو خطبے کے اندر تشہد کا ہونا ضروری ہے. تشہد میں توحید و رسالت کی گواہی، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ ہے تشہد، جس کو ہم کلمہ شہادت بھی کہتے ہیں. تو خطبے کے اندر تشہد کا ہونا ضروری ہے، اور باقی جو آپ کے کام ہیں، جو بھی آپ کام کریں، آپ کھا رہے ہیں، آپ پی رہے ہیں، آپ کوئی اور کام کرنے لگے ہیں، تو ہر کام کی ابتدا میں اللہ کا ذکر ضروری ہے. روایتیں مختلف ہیں. بعض روایات میں ہے کہ ہر ذی شان کام سے پہلے اللہ کی حمد اگر نہ کی جائے تو وہ کام برکت سے خالی ہوتا ہے، جیسے میں نے اس کا حوالہ بھی بتایا. بعض روایات میں بسم اللہ کا ذکر آیا ہے کہ بسم اللہ اگر نہ پڑھی جائے تو وہ کام برکت سے خالی ہوتا ہے، لیکن اس روایت کی سند ضعیف ہے. اور مسند احمد مسند عبد الرزاق اور دیر کتب کے اندر یہ روایت ہے کہ جو کام اللہ کے ذکر کے بغیر شروع کیا جائے وہ برکت سے خالی ہوتا ہے. تو اس میں جو بچے ہمارے طلباء ہیں کتابیں پڑھتے ہیں تو شروع میں ہر کتاب کی ابتدا میں یہ بحث ہوتی ہے کہ مصنف نے یہاں بسم اللہ کا ذکر کیوں کیا. تو شاہ جامی والے وہ اپنی وجہ بتاتے ہیں کہ یہاں پر بسم اللہ کا ذکر کیا، حمد کا ذکر کیوں نہیں کیا، اور اس طرح مطلب مصنفین اپنی توضیحات کرتے ہیں.
لیکن میں اس کی تفصیلی میں نہیں جاتا، لیکن آپ کی جو فائنل بات ہے، جو صحیح بات ہے، وہ میں آپ کو یہاں پر بتا رہا ہوں، یہ اپنے دل میں اچھی طرح بٹھا دیں، تاکہ جب آپ کتابیں پڑھتے ہو وہاں پر وہ باتیں جو صحت کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی ان کو آپ سمجھ سکیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اور دیگر جو کافر محدثین ہیں جیسے ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کا فیصلہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہر کام کی ابتدا میں اللہ کا نام، اللہ کا ذکر ہونا چاہیے۔ ضروری نہیں ہے کہ تسمیہ کی شکل میں ہو یا تعوذ کی شکل میں ہو یا کسی اور شکل میں، ہاں اللہ کی تسبیح ہو، اللہ کی تحمید ہو، تحلیل ہو، تکبیر ہو، تعوذ ہو، تسمیہ ہو، حمد ہو، کسی بھی شکل میں اللہ کا نام یا ذکر آنا چاہیے شروع میں۔ خاص بسم اللہ کا ہونا ضروری نہیں۔ دیکھیں جو اذان ہے، اقامت ہے، نماز ہے، یہ کتنے اعلیٰ قسم کے عظیم شان کام ہیں، لیکن ان کی ابتدا کہاں سے کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، تو تکبیر سے ابتدا ہو رہی، یہاں نہ تعوذ آیا ہے، نہ تسمیہ آئی ہے اور نہ دیگر کلمات ہیں، یہاں تکبیر آئی ہے، لیکن نام اللہ کے نام سے ہی ابتدا ہے۔ اب جانور ذبح کرتے ہیں وہاں پڑھتے ہیں بسم اللہ اللہ۔ اسی طرح دیگر جو عبادات ہیں جیسے قرآن پاک ہے، آپ قرآن پڑھتے ہیں تو آپ ابتدا کہاں سے کرتے ہیں؟ بسم اللہ سے کرتے ہیں؟ نہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو آپ وہ سے ابتدا کر رہے ہیں نا، تو یہ اللہ کے نام سے ابتدا ہو رہی ہے۔ اچھا، یہاں میں ایک اور بات کی باتیں کرتا چلوں، کچھ جو مفسرین ہیں، جو ہمارے متاخرین اردو کتابوں کے مصنفین ہیں، وہ یہاں اس بات کو بڑا بعض اوقات بڑے شور، مطلب بڑے وہ اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، بڑا زور دیتے ہیں اس بات پر، وہ کہتے ہیں جی ترجمہ یوں کرنا چاہیے، اللہ کے نام سے شروع، یہ لفظ اللہ پہلے آنا چاہیے۔ یہ تو ان کا اپنا ایک ان کا مزاج ہے یا طبیعت ہے، لیکن اس کا جو اصل ہے اور جو واقعی چیز ہے اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ جو عربی والا جب پڑھتا ہے تو کیا پڑھے گا؟ اعوذ باللہ من الشیطان، اعوذ پہلے پڑھ رہا ہے، اعوذ باللہ لفظ اللہ کے بعد میں آ رہا ہے۔ تسمیہ میں بھی بعد اور آگے اسم کا لفظ پہلے آ رہا ہے اور وہاں متعلق اور مذکور نہیں ہے، کچھ زور دیتے ہیں کہ نہیں متعلق بعد میں لایا جائے، لیکن اعوذ باللہ من الشیطان کی میں تو پہلے موجود ہے، اعوذ باللہ پھر متعلق تو پہلے آ رہا ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، جو پہلی وحی اتری تو اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ تسمیہ سے تو نہیں ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اللہ کے نام کا ذکر آیا نا، تو مقصد کیا ہے؟ اللہ کے نام کا ذکر آنا چاہیے۔ اب کھانا کھاتے ہیں تو آپ کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں، باقی جو دودھ پیا آپ نے اور چیزیں آپ نے کھائیں ان کی بعضوں کی الگ الگ دعائیں مذکور ہیں۔ سنجے خانے میں جاتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ اللہ من اعوذ بک، یہاں بھی پہلے اللہ کا ذکر آ گیا۔ اب مختلف مواقع کی جو دعائیں ہیں جن کو آپ ادعیہ معصورہ، یعنی وہ دعائیں جو قرآن و سنت میں مذکور ہیں، تو جتنے بھی مختلف مقامات کی دعائیں ہیں ان پہ آپ دیکھیں تو کہیں کوئی لفظ پہلے ہے، کہیں کوئی لفظ پہلے آیا۔ جیسے آپ سونے لگتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم بسمک اموت واحیا۔ تو مختلف مواقع پر مختلف کاموں کی ابتدا میں احادیث کے اندر مختلف دعائیں اور مختلف الفاظ آئے، اور اسے مختلف عبادات کی ابتدا مختلف کلمات سے ہے۔ یہ اس بات کی بین دلیل ہے کہ ہر کام سے پہلے خاص تسمیہ کی شکل میں اللہ کا ذکر ضروری نہیں۔ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص الفاظ منقول ہیں وہاں تو وہی الفاظ ہی لائے جائیں تاکہ سنت کی رعایت بھی ہو، لیکن جہاں خاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی الفاظ منقول نہیں ہے تو وہاں آپ کسی بھی کوئی بھی اللہ کا نام کسی بھی انداز سے آپ وہاں لے لیں تاکہ اس کی ابتدا اللہ کے نام سے ہو جائے۔ ٹھیک ہے، تو ایک تو تسمیہ جو ہے وہ اس لیے ہے کہ وہ ہر کام کی ابتدا میں اس کا ذکر کیا جائے، لیکن یہاں تو آپ نے جب اعوذ پڑھا، تعوذ پڑھا تو اللہ کا ذکر تو آ گیا، اللہ کے نام سے ابتدا تو ہو گئی ہے۔ اب آگے جو تسمیہ لائی جا رہی ہے وہ اصل میں صورتوں کے امتیاز کے لیے، کہ صورتوں کا امتیاز آپ
دھیان سے پڑھتے ہیں تو اب تعوذ پڑھ رہے ہیں، تسمیہ پڑھنا ضروری نہیں ہے، پڑھے تو اچھی بات ہے لیکن تسمیہ پڑھنا ضروری نہیں ہے، اب تعوذ صرف اکیلا پڑھ لیں وہ بھی کافی ہے۔ ہاں جب سورت کی ابتدا کر رہے ہیں تو اب تسمیہ بھی پڑھیں کیونکہ یہ سورتوں کے فصل کے لیے آئی ہے۔ بعض اگر یہ سورتوں کا حصہ مانتے ہیں اور بعض خاص فاتحہ کا حصہ مانتے ہیں، لیکن جو جمہور کا نظریہ ہے وہ یہی ہے کہ سورت کا یہ باقاعدہ حصہ نہیں ہے، یہ سورتوں کے امتیاز کے لیے شروع میں بسم اللہ کو ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ اس سیشن کی جو گفتگو تھی خاص تعوذ کے حوالے سے اور تسمیہ کے حوالہ سے، تو آپ اس پہ جو ہم نے پڑھنا ہے اس پہ ہم نے عمل بھی کرنا ہے۔ تو آپ تعوذ کے حوالے سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورہ فلق اور سورہ ناس، ان کو ان مواقع پر جہاں نبی کریم علیہ السلام نے پڑھا ہے اور پھر ان سے ملتے جلتے مواقع پر پڑھنا اپنا معمول بنائیں، اور جب آپ دعا مانگتے ہیں اس میں بھی یہ ہے وہ لفظ کل کو ہٹا کے اعوذ برب الفلق من شر ما خلق سے لے کے آخر تک، اعوذ برب الناس مالک الناس سے آخر تک، یہ صورتیں دعا کی شکل میں بھی پڑھا کریں اللہ کی بات، کیونکہ پناہ طلب کرنا ایک دعا ہے نا، تو اللہ کی بارگاہ میں جو خاص قبولیت کے مواقع ہیں ان میں یہ دعا یہ سورہ فلق اور سورہ ناس کے ساتھ آپ کیا کریں، ٹھیک ہے۔ اور پھر خاص قرآن کے حوالے سے قرآن پڑھنا ہے تو پھر تو پڑھنی ہے، تعوذ پڑھنا ہے، تو کچھ مقامات وہ ہیں جہاں جن کا قرآن میں ذکر آیا کہ ان مقامات پہ تعوذ پڑھا جائے، اللہ کی پناہ طلب کی جائے، اور کچھ کا ذکر احادیث کے اندر آیا ہے، اور باقی جو مقامات ہیں پھر وہ قرآن و سنت میں جو ترغیب دے دی گئی ہے کہ مختلف مواقع جہاں بھی شیطان کی طرف سے کوئی خیال، کوئی وسوسہ اور کوئی عمل سامنے آ رہا ہے، کوئی کسی قسم کا شیطان انسان ہے یا شیطان جن ہے اس کی طرف سے کوئی خطرہ سامنے آ رہا ہے، کسی بھی حوالے سے آپ اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ یہ آج کا جو ہمارا سلسلہ ہے وہ بس یہاں تک ہم اس کو ختم کرتے ہیں، اور کل سے ہم باقاعدہ آگے سورۃ فاتحہ کا آغاز کریں گے۔ یہ جو چیزیں بیان کی گئی ہیں ان کو آپ نے نوٹ بھی کرنا ہے انشاءاللہ، پھر اگلے ٹائم میں جو ہمارا ہے مغرب تا عشاء اس میں پھر دہرائی اور آپ سے کچھ باتیں پوچھی جائیں گی جو آپ کو بتائی گئی ہیں کہ آپ کو کتنی کی یاد ہے، جب یاد نہیں ہوگی تو عمل کیسے ہوگا؟ تو آپ نے یہ چیزیں اپنی کاپیوں پر آپ نے نوٹ بھی کرنی